اسی طرح جناب چیئرمین ڈپلومیٹک کور کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ تمام بریفنگز ہو چکی ہیں ڈپلومیٹک کور کی، فارن سیکرٹری صاحبہ نے اور ہماری ٹیم نے ان کو بلا کے فارن آفس میں دفتر خارجہ میں پوری طرح تفصیل سے ان کو بھی واک تھرو کیا ہے۔ آج جب میں ہاؤس میں آیا ہوں تو تقریباً 6:30 بجے ISPR ایویڈنس کے ساتھ ایک بریفنگ قوم کو دے رہا تھا تاکہ لوگ شواہد بھی دیکھیں۔ تو میں چونکہ یہاں تھا میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرے علم میں تھا۔ اور یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے آپ کو گلوبلی انگیج رکھنا ہے۔ انڈیا فیل ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا، انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں، کوئی ثبوت دینے میں۔ اور آج میں نے خود دیکھی ہیں ان کے سینئر پولیٹیشنز کی ٹویٹس جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مودی صاحب کو ریزائن کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا جو سفارتکاری کا ذمہ داری ہے اس کو ہمارا نبھانا ہمارا قومی فریضہ ہے، اور اس ہاؤس کی جو انپٹ ہے میں اس کے لیے بے حد ان کا مشکور ہوں۔ انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور ان کا ایک خط 28 اپریل کو آیا، اس میں بھی انہوں نے 24 اپریل کو یہ واقعہ ہو چکا تھا، ایک خط آیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیمارش میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک خط آیا، اس میں لکھا گیا کہ جی حالات بدل چکے ہیں، جب ٹریٹی ہوئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اینڈ وی ول پٹ ان ابینس، یعنی میں نے جو کہا نا جس کا شک تھا انڈس واٹر ٹریٹی۔ تو یہ 65 کی جنگ میں IWT معطل نہیں ہوئی، اب پٹ ان ابینس نہیں ہوئی، یہ 1971 کی جنگ میں نہیں ہوئی۔ یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ لگتا ہے ایز اے سیٹ کہ میرے پاس اس وقت ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے، لیکن آفٹر آل انالیسس اسی کا نام ہے کہ بھی آپ نے جب پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور پاکستان کو ثابت نہیں کر سکے تو اس میں نکلا کیا کہ آنن فانن بڑی جلدی اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ اور پاکستان انشاءاللہ ان کی جو سیلف ڈٹرمینیشن کی ریزولوشنز ہیں UN کی OIC کی، اس کو آج بھی اسی طرح ان کی سینٹرٹی ہے۔ یہ یونیلیٹرلی ایسے فیصلے نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے۔ تو ہمیں اس میں شک ہے، چونکہ یہ شاید یہ جنگ چلے گی، لیٹ سے کہ یہ چیز سیٹل بھی ہو جاتی ہے، تو انڈس واٹر ٹریٹی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیٹیگوریکلی ان رائٹنگ پریس ریلیز میں کہہ دیا ہے، which was the consensus feeling of the entire membership of the National Security Committee under the leadership, under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif، کہ یہ ہمارے لیے it will tantamount to act of war۔ اگر آپ نے ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی، یہ تو پیپر پہ ہے نا، بینس وہی ہے، تو ہم پھر یہ ایک جنگ تصور ہوگی، کیونکہ یہ 240 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے، ان کی ایگریکلچر، ہمیں پانی obviously ایک بنیادی ضرورت ہے ہر ایک کی، تو اس لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کیپنگ ان ویو اٹس امپورٹنس، جو ہم ملٹیپل چیزیں کر رہے ہیں، فارن منسٹرز کو دوسرے ممالک کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک یہاں جتنی کور ہے مختلف ممالک کے سفراء ہے، ہائی کمشنرز ہیں، ان کو ڈی بریف کر رہے ہیں، ان کو شیئر کر رہے ہیں، ابھی ISPR وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی پہ کل میں نے ایک بڑی کمپریہنسو انٹر منسٹریل میٹنگ کی، جس میں تمام جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ موجود تھیں، اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، لا منسٹر صاحب موجود تھے، اٹارنی جنرل صاحب موجود تھے، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی، چونکہ یہ لیڈ واٹر ڈویژن کی ہے، کہ 48 گھنٹے کے اندر ہمیں وہ ایک ڈوزیر بنا کے دیں جو کہ ہم دنیا میں اپنے مشنز کے ذریعے تمام حکومتوں کو آگاہ کریں گے کہ یہ کیا انلیگل اور غیر قانونی اور ٹریٹی کے جو جس میں کوئی پروویژن نہیں ہے، یہ کیا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کل شام میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جناب چیئرمین۔ تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک اسی پروسیس میں، چونکہ ہم اس وقت سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ الحمدللہ ممبر ہیں 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک،
تو یو ایس نے ایک پریس ریلیز, یہ وہاں اس طرح کا واقعہ دنیا میں کہیں ہو, جعفر ایکسپریس پہ بھی ہوا ہے, تو وہ ایک پریس ریلیز یونینیمس, 15 ممبر ہیں, 5 پرماننٹ ہیں, 10 نان پرماننٹ الیکٹڈ ہوتے ہیں 2 سال کے لیے, تو وہ ایک پریس ریلیز انہوں نے اسی سسٹم کے تحت دی, مجھے کاپی مل گئی. اس میں پاکستان کے بہاف پہ میرے 2 اعتراضات تھے. ایک اس میں پہلگام لکھا ہوا تھا صرف, اور دوسرا اس میں بلیم ڈالا گیا تھا دی ریزسٹنس فورم. یہ وہ فورم ہے کہ جب 2019 میں اس کو ہڑپ کیا گیا غیر قانونی, جو کہ ہم نہیں مانتے, وہ بالکل انلیگل ہے, تو اس کے نتیجے میں جموں اینڈ کشمیر میں ایک فورم بنا جس کا نام ہے دی ریزسٹنس فورم, اور اس پہ اس کو کنڈیم کیا گیا, اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس پریس ریلیز میں. تو مجھے آئی, میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں. پہلگام کے ساتھ آپ کو لکھنا پڑے گا جموں اینڈ کشمیر. ہماری شٹلنگ ہوئی, آبویسلی یہ دن ایسے ہی ہیں کہ کیونکہ ٹائم کا بھی گیپ ہے, ادھر نیو یارک میں ادھر. میں نے اپنے امبیسڈر صاحب کو, جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں آصف افتخار صاحب, ان کو کلیئر انسٹرکشنز دیں کہ آپ لکھ کے 2 امینڈمنٹس اس میں ڈال دیں, کیونکہ کنسنسس کے ساتھ یہ ایشو ہو سکتی ہے, ورنہ یہ ایشو نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت تک نہیں کریں گے. اور میں نے کہا ان کو بتائیں کہ دنیا میں لنڈن سے 3 یا 4 ہیں, تو اگر لنڈن میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیسے لنڈن لکھیں گے, ساتھ آگے یو کے لکھیں گے, یا کینیڈا لکھیں گے, یا یو ایس اے لکھیں گے, یا آسٹریلیا لکھیں گے. بھئی ایک جگہ ہے, لکھو نا, کیوں شرما رہے ہو جموں اینڈ کشمیر لکھنے میں. دوسرا میں نے کہا یہاں ہمیں ایویڈنس دکھائیں کہ یہ دی ریزسٹنس فورم نے, دی ٹی آر ایف نے کیا ہے, تو پھر ہم اس کو رہنے دیں گے. یا ان کی اونرشپ دکھا دیں کہ انہوں نے ایک میڈیا میں چلا بھی دیا کہ انہوں نے اون کر لیا, وہ جھوٹا تھا. نہیں یہ نہیں ہے. تو اس پہ قریباً ہمارے 2.5 دن لگے. وی ریفیوز ٹو بج ان. مجھے بڑے بڑے کیپٹل سے کالیں آئیں کہ دیکھیں اس وقت, میں کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, یہ نہیں ہو سکتا, پاکستان ول ناٹ ایکسیپٹ. وہ کہتے ہیں آپ پہ بلیم آئے گا, پریس ریلیز نہیں ہوئی, اتنا بڑا واقعہ ہوا, آپ کے جعفر ایکسپریس بھی یہ آئی تھی, کنڈیمنیشن کی, ٹیررزم ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا گیا تھا. میں نے کہا وی آر ریڈی, بٹ پلیز یو ہیو ٹو پٹ ان جموں اینڈ کشمیر اینڈ ہیو ٹو ڈیلیٹ دس ٹی آر ایف. اللہ کے فضل و کرم سے جناب چیئرمین پاکستان کے کو یہ مبارک ہو, اور آپ کو, کہ ہم نے وہ دونوں چیزیں امینڈ کر کے وہ پریس ریلیز پہ جاری ہوئی, اور پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا.